صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ کے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے چند کلمات مبارکہ تلاوت کیے۔ ان میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ کریم تم میں سے ان لوگوں کے جن کو ایمان کی دولت ملی اور پھر جن کو علم عطا کیا گیا درجے بلند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ اشعار کی صورت میں یہ پڑھا کرتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ آپ کہتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ اللہ کریم نے کیا تقسیم کرتے ہوئے ہمیں کیا دیا اور دوسرے لوگوں کو کیا دیا۔ آپ کہتے تھے کہ ہم اللہ کریم کی تقسیم پر راضی ہیں، لنا علم وللجہال مال، کہ اللہ کریم نے ہمیں تو علم عطا کیا ہے اور جاہلوں کو مال و دولت عطا کر دیا ہے۔ آگے آپ فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، کہ ان قریب اس مال نے تو فنا ہو جانا ہے۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، اور یہ جو علم ہے اس نے ہمیشہ کے لیے باقی رہنا ہے۔ اب ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نبی پر اللہ کریم نے جو سب سے پہلی وحی کی وہ 5 آیتوں پر مشتمل تھی۔ ان 5 آیتوں میں سے پہلی آیت کا لفظ ہی یہ تھا اقرأ، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اب ہمارے نبی کو اللہ کریم نے جو پہلی وحی کی اس میں تعلیم امت کے طور پر تھا کہ آپ بھی پڑھیں اور اپنی امت کو کہیں کہ پڑھیں، لیکن اسی نبی کی امت آج یہ زمانہ چل رہا ہے کہ علم سے غافل ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان اب دینی علم کے لحاظ سے بھی اور دنیاوی علم کے لحاظ سے بھی دیگر قوموں سے پیچھے ہیں۔ اسلام کبھی بھی دنیاوی علم کی بندش نہیں لگاتا، لیکن وہ دنیاوی علم جو رب کی یاد سے غافل کر دے، رب کی ذات کا انکار کروا دے، اس پر پابندی لگاتا ہے۔ ہم لوگ دنیاوی علم بھی کتنا پڑھنا ہے جتنے میں ہم یہ بھی نہ پہچان سکیں کہ فلاں جو ہمارا دشمن ہے وہ جدید ٹیکنالوجی میں کہاں تک پہنچ گیا، ہم نے کہاں تک جو ہے وہ ابھی تک رسائی حاصل کی ہے۔ ہمیں اس کے دو پیچ ہی نہیں پتہ چل رہے، جس کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں۔ دینی علم جو مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر جتنا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے اتنا بھی نہیں کر رہے۔ ایک ہے مکمل شریعت A to Z، اس کو پڑھنا سمجھنا وہ تو فرض کفایہ، اگر پورے علاقے میں کوئی ایک بندہ بھی پڑھ جاتا ہے وہ سب کی رہنمائی کرتا ہے تو بندوں کے ذمے سے وہ قرض اتر سکتا ہے۔ لیکن جتنا ہر بندے نے خود دین پڑھنا تھا با مقصد زندگی گزارنے کے لیے اتنا بھی ہم نہیں پڑھ رہے۔
مثلا بندہ مومن پر نماز فرض ہے، اب نماز کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ سب سے پہلے اس کو طہارت کے بھی مسائل آنے چاہیے، نماز کے متعلقہ تمام مسائل آنے چاہیے۔ جب بندہ رمضان المبارک قریب آ جائے، روزے رکھنے ہیں، اس کے لیے پھر رمضان کے مسائل سیکھنے ضروری ہیں کہ کس چیز کو استعمال کروں گا میرا روزہ بھی برقرار رہے گا یا نہیں۔ اسی طرح کوئی بندہ مالدار ہے، اس کے لیے زکوٰۃ دینے کے مسائل سیکھنے ضروری ہیں۔ یہ نہ ہو کہ کسی ایسے شخص کو زکوٰۃ دے دے جس کو شریعت کہتی ہے نہیں لگتی، اور جو مالی لحاظ سے کمزور ہے، غریب، اس کے لیے زکوٰۃ لینے کے مسائل سیکھنے ضروری ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہو تو وہ غریب لیکن اتنا غریب نہ ہو جس کو زکوٰۃ لگ سکتی ہو، تو وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے رہے، جی میں غریب ہوں، میں غریب ہوں۔ اب غربت کس چیز کا نام ہو گیا؟ ہماری خواہشات کا نام ہو گیا۔ اگر ہم اپنے گھر میں کھانے پینے لباس کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، لیکن اپنی دیگر خواہشات جو معاشرے میں دیگر مالدار افراد کے بچوں کے پاس ہوتی ہیں، وہ جب ہم اپنے بچوں کے پاس نہیں دیکھتے تو ہم کہتے ہیں ہم بڑے غریب ہیں، ہمیں تو زکوٰۃ بھی لگ سکتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مثلا موبائل ہر انسان کی ضرورت نہیں، ٹی وی انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے جی میرے گھر میں ٹی وی نہیں اس وجہ سے ہم غریب ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ضرورت کس چیز کا نام ہے؟ ضرورت نام ہے جس کے بغیر انسان اپنی زندگی ہی نہ گزار سکے، وہ ہے کھانا پینا لباس پہننا۔ بہرحال اسی طرح اور بھی جیسے جیسے اگر کسی بندے نے نکاح کا ارادہ کر لیا ہے، اس کے لیے نکاح کے متعلقہ مسائل، اپنی بیوی کے حقوق، بچوں کی تربیت کا طریقہ، یہ اس پر سیکھنا فرض ہے۔ لوگ سیکھتے ہی نہیں، پھر بعد میں جب حقوق ادا نہیں ہوتے پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے فساد جدائیاں۔ اور یہ سارا معاملہ کیوں ہوا؟ کہ شریعت کو سیکھا نہیں، علم کو سیکھا نہیں ہے، اور بندہ جب علم کو نہ سیکھے تو بڑے گہرے گڑھے میں جا پڑتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، صحابی رسول ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام کے نالین مبارک اٹھانے کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ یہ اکثر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر میں بھی ہوتے تھے، حضر میں بھی، اور حضور علیہ السلام کا تکیہ مبارک، حضور علیہ السلام کے نالین مبارک یہی صحابی اٹھایا کرتے تھے۔ اور پھر خود فرماتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود کو اتنا علم شاید رب نہ عطا کرتا، یہ صرف حضور علیہ السلام کے نالین مبارک اٹھانے کی برکت سے رب نے عطا کیا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے جو میں نے خطبہ میں کلمات پڑھے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ کریم تم میں سے ایمان والوں کے اور جن کو علم دیا گیا درجہ بلند فرماتا ہے۔ وہ کہتے تھے اے لوگو اس آیت کو سمجھو اور ہم تمہیں علم حاصل کرنے میں ترغیب دیتے ہیں۔ پھر کیا فرماتے تھے؟ وہ بندہ مسلمان جس کو اللہ نے علم عطا کر دیا ہے، اس بندہ مسلمان سے کئی درجے بلند ہے جس کو علم کی دولت نہیں ملی۔ علم کسی کی وراثت نہیں، اللہ جس پر فضل کر دے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ رزق صرف مال و دولت، اناج بندے کے پاس کثرت سے ہو تو وہ رزق ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا رزق کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے کامل رزق یہ ہے کہ اللہ کریم کسی کو سمجھنے والی عقل عطا کر دے۔ آج جس کی عقل بھی سلامت ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں، اگر مال و دولت کام ہے تو وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو رزق نہیں، اس کو یہ نہیں پتہ رزق کہتے ہیں اللہ کی عطا کو۔ اب اللہ نے جو تجھے سلامت جسم عطا کیا یہ بھی رزق ہے، ایمان کی دولت عطا کیا یہ بھی رزق ہے، علم عطا کیا یہ بھی رزق ہے، علم پر عمل کی توفیق دیا یہ بھی رزق ہے، مال و دولت اناج جو بھی عطا کیا وہ بھی رزق ہے، لیکن وہ رزق کے ادنی درجے میں ہے۔ آگے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث پاک روایت کی گئی ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا القرآن وعلموہ الناس،
لوگوں پہلے قرآن خود سیکھو پھر لوگوں کو سکھاؤ، پھر ساتھ کیا کرو وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، وراثت کے اور دیگر فرائض علم خود سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، علم خود سیکھو لوگوں کو سکھاؤ۔ پھر ہوگا کیا فَإِنِّي مَقْبُوض، میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيَنْقُصُ، علم ان قریب کم ہوتا جائے گا، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے بڑھ جائیں گے، حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا، تو پھر اگر کوئی دو بندے کسی فرض مسئلے میں اختلاف کر بیٹھیں گے، فرض سے مراد وراثت کے مسائل ہیں یہاں، تو وہ کوئی تیسرا شخص ایسا علم والا نہیں پائیں گے جو ان کے درمیان شریعت کے مطابق فیصلہ کر دے، اتنی جہالت پھیل جائے گی۔ اس سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علم سیکھ لو۔ آج وراثت جب تقسیم ہوتی ہے تو کتنا اس میں غبن، دھوکہ، فراڈ ہوتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے اتنی زمین فلاں بھائی سے اس ذریعے سے حاصل کر لیا ہے، بہن کا حق مار دیا ہے، بیٹی کا حق مار دیا ہے، بیوی کا حق مار دیا ہے، ماں کا حق مار دیا ہے۔ حالانکہ وراثت میں یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک سلسلہ چلتا ہے کہ بہنیں تقسیم وراثت ہونے سے پہلے کہہ دیتی ہیں جی کہ ہم نے نہیں لینی، یہ بالکل درست نہیں۔ شریعت کہتی ہے پہلے وہ اپنا قبضہ کریں حق کا، اس کے بعد اپنی رضامندی سے اگر اپنے بھائیوں کو یا کسی کو تحفے میں دے دیں، ہبہ کر دیں، وہ بالکل درست ہے۔ یہ تقسیم ہونے سے پہلے کہنا میں نے اپنا حق معاف کر دیا، کوئی وارث اپنا حق تقسیم ہونے سے پہلے نہیں معاف کر سکتا۔ آج معاشرے میں سب سے بڑی خرابی اور جھگڑوں کا سبب بھی یہ ہے، زمین۔ اللہ کریم ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ دین اسلام جس نے حاصل کر لیا وہ معاشرہ سنور جاتا ہے، کیونکہ دین اسلام کے جو سب سے بڑے فائدے ہیں، انسان کی قبر روشن، اللہ رسول کے ساتھ محبت کی توفیق ملتی ہے، انسان کو دل کا اطمینان ملتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان علم کی بنیاد پر اپنی با مقصد زندگی گزار سکتا ہے، جو اللہ نے اس کا مقصد بتایا وہ گزارے گا، اپنے بچوں کی تربیت صحیح کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شیطان کے داؤ پیچ سے بندہ بچ سکتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان جب علم حاصل کرتا ہے، اللہ کریم اس کو دنیا میں وہ بلندیاں عطا کرتا ہے جو دیگر قوموں کو بھی نصیب نہیں ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے، اپنے بچوں کو بھی دین کا علم سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا